سورہ مزمل کے قرآن مجید میں بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ مزمل بے شمار فوائد کے ساتھ اور بینیفٹس کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو رب الکریم کا قرب احساس ہوتا ہے۔ یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ مزمل کی خصوصیت اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مصائب مشکلات حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کرے گا، اس کو مصائب اور مشکلات سے نجات ملے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ جوڑوں کے درد کے لیے اگر کسی کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو، روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں، ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا درد چلا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوگا اس تیل سے مالش کرنے سے۔ میاں بیوی کے لیے محبت کے لیے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اس سورت کو مزمل کو ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ لازمی کریں، انشاءاللہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گی۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی رزق میں خوب اضافہ ہوگا، آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی اور رزق میں کافی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اولاد نرینہ کے لیے جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں، انشاءاللہ تعالی حمل قرار پائے گا اور انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے سورۃ مزمل کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ پڑھے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے بندوبست ہو جائیں گے اور رب تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کو ختم کر دیں گے۔ شوقنوں کی لڑائی کے لیے اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، دونوں ہر وقت اس قدر لڑتی ہوں کہ مرد کا ناک میں دم کر دیا ہو، تو دونوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کاغذ پر سورۃ مزمل گلاب زعفران سے لکھے اور پھر اس کو صاف پانی میں گھول دے، 24 گھنٹے اس کاغذ کو پانی میں پڑا رہنے دے اور پھر اس پانی میں تھوڑی سی شکر ملا دے، مکئی کا آٹا اس پانی سے گوندے، روٹی پکا کر دونوں بیویوں کو کھلا دے۔ اس عمل کو 1 مہینے میں 4 جمعراتوں کو کرے، انشاءاللہ دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گی اور دونوں میں آپس میں پیار سلوک ہو جائے گا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہو کہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے 3 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا اور بہترین نمبر لے گا سورۃ مزمل کی برکت سے اور اس میں اعلیٰ نمبر۔ کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاستوں کے حسد سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی شخص ہاستوں کے حسد سے پریشان ہو، ان کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورۃ مزمل 1 بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، ہاستوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 1 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ ہاستوں کے حسد سے
نجات مل جائے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو تو پوری نہ ہو رہی ہو، اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن جاری رکھنا چاہیے۔ قید سے رہائی کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو، اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کے چاہیے پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھے۔ ہر بار سورۃ مزمل کی تلاوت کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ رہائی اس کے نصیب میں ہوگی اور اس کا مقدر بنے گی۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دولت بھی بڑھے گی، عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا اور ہر کوئی اس کی عزت کرے گا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو، اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس کا عہدہ بحال ہو جائے گا۔ لڑکی کی شادی کے لیے اگر کوئی شخص اس کی شادی نہ ہوتی ہو، اپنے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ 3 مرتبہ یہ کرے، اچھے لڑکے سے رشتہ طے ہو جائے گا اس کا اور اس کی شادی ہو جائے گی۔ اولاد کی فرمانبرداری کے لیے اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے اور بات بات پر سرکشی کا مظاہرہ کرے اور اس کے ماں باپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 9 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے بچوں کو پلائے اور اس عمل کو 9 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ اولاد سرکشی سے باز آ جائے گی اور ماں باپ کی اطاعت کرنے لگے گی۔ اور جو بچے برائیوں میں مبتلا ہوں، مثلا چوری، جوا، بدکاری، شراب نوشی جیسے گناہوں کا شکار ہو، ان کے لیے بھی یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔